انتظار کی گھڑیاں ہماری ختم ہوتی ہیں۔ آج کی اس سالانہ عرس پاک کی دوسری نشست کے میں بلا تاخیر جمال مجاہد ملت، عکس مجاہد ملت، کمال مجاہد ملت، محبت مجاہد ملت، وفا مجاہد ملت، ہمیں وہی وفائیں نظر آتی ہیں۔ آپ کے پوتے کے اندر وہی کمال، وہی جمال، وہی محبت، وہی خوبیاں، وہی کمالات۔ میری مراد بڑے ادب کے ساتھ میں ملتمس ہوں صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ محمد قمر الحق صاحب زیدہ مجدہ، بڑے ادب سے میں آپ کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں آپ تشریف لائیں اور آپ خوبصورت اپنے الفاظ اور گفتگو سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ایک چھوٹا جا نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ صحیح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گرامی قدر پروفیسر ڈاکٹر محمد سعد اللہ صاحب، حضرت مولانا امان اللہ صاحب، استاد محترم حافظ محمد شفیع صاحب، جناب استاد محترم مولانا امجد اقبال صاحب، جناب عبداللہ سلیم صاحب، دیگر تمام سٹیج پہ تشریف فرما حضرات، استاد محترم محمد علی صاحب، تمام متوسلین جامعہ، مخلصین جامعہ۔ مولانا امان اللہ صاحب کی یہ خوبی ہے کہ وہ اگر ان کو کوئی موضوع متعین کر کے نہ پیش کیا جائے، عرض نہ کی جائے، تو وہ عظمت قرآن پر ہی بات کرتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک سعادت ہے اور ایک فضیلت ہے۔ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ چھوٹی چیزوں کو ہم بڑا کر کے دیکھنا پسند کرتے ہیں اور بڑی چیزوں کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں۔ ہم نے فقہ، کلام، دیگر مباحث جو ہیں، فلسفہ اور یہ وہ منطق وغیرہ، ان پر تو بہت جو ہے وہ توجہ کی۔ ہمارے جو درس نظامی کے نصاب ہیں اس پر گواہ ہیں کہ دوسرے علوم کی کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن قرآن پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک اچھی بات ہے اور یہ فضیلت ہے کہ اس ماحول میں اگر کوئی موضوع کا تعین نہ کیا جائے تو وہ قرآن پر بات کرتے ہیں، جو اصل ہے ہر شے کی، دین میں بھی اور دین کے تمام جزیات اور مقتضیات میں بھی، ہر شے کی اصل قرآن شریف ہے۔ یہ کو بند کر دیں۔ بہت مختصر اور چند ایک گزارشات جو ہیں وہ پیش کرنی ہے کہ کیمرہ مین اگر یہ لائٹ بند کر دیں، ریکارڈنگ اتنی ضروری نہیں ہے، آئی کانٹیکٹ زیادہ ضروری ہے۔ ابھی پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اتنے ادھر بھی اتنے بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، ادھر تو بہت پھیلے ہوئے ہیں جی۔ اولاً تو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جو میرے ذمہ ڈیوٹی حضور پیر سیال نے، آپ کو یاد ہوگا آج سے 4-5 سال پہلے اس جگہ لگائی تھی، مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ ابھی بھی وہاں تشریف فرما ہے۔ تو اس کی ٹوٹی پھوٹی سر انجام دہی جاری ہے۔ باقی جو اس میں رفقائے کار ہیں اس کام میں، جناب عبداللہ سلیم صاحب ہیں، مولانا امجد اقبال صاحب ہیں اور باقی سارے، ان سب کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ کئی لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ یہ عرس مبارک کی پہلی نشست ہے، جس طرح ہوتا تھا ہمیشہ۔ البتہ یہ عرس مبارک کی تیسری نشست ہے۔ ہم نے عرس مبارک کی تقریبات میں اضافہ کیا اور اس میں چند ایک خوشبودار قسم کی چیزیں شامل کی ہیں۔ ایک آج ظہر کے بعد نشست ہوئی جس میں سورۃ الحجرات کا درس دیا گیا، ناچیز نے یہ سعادت نبھائی۔ بعد میں مغرب کے بعد بچوں کے خطبات سیرت کا انعقاد ہوا،
جس میں عہد بہد سیرت پر گفتگو ہوئی، بچوں نے کی فی البدی کوشش کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے یہاں مرکز مطالعہ سیرت برائے اطفال رمضان شریف میں قائم کیا تھا، اس کی لائبریری بھی بن چکی ہے، انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد اس کا باقاعدہ افتتاح بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح اور بھی کافی سرگرمیاں ہیں، مثلا جامعہ کی آرٹس اینڈ کلچرل سوسائٹی، جسے مجلس فنون و ثقافت کا نام دیا گیا ہے، اس کی طرف سے یہ خوبصورت پینٹنگز کی نمائش آپ دیکھ رہے ہیں، اس طرف بھی اس طرف بھی۔ اور یہاں انہوں نے قرآن مجید کے نسخے بھی رکھے ہیں، ایک قرآن مجید کا نسخہ قرآن شریف کا جو پورا وہ نسخہ ہے مصحف، وہ غلاف کعبہ میں مجلد ہے، اور دوسرا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ شریف کے غلاف میں مجلد ہے۔ تو ان حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ محمد شاہد صاحب اس کے صدر ہیں، اور غالباً مبشر صاحب ان کی نیابت کر رہے ہیں۔ ان حضرات کو بھی میں سراہتا ہوں، ان کی بھی اپریسیشن کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ حافظ عبداللہ صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے یہ خوبصورت انتظام کیا اس محفل کا، اس بزم کا، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا لازمی ہے۔ اور تمام باقی جتنے بھی، اب ایک ایک کس طرح میں نام لوں سب کا، تمام حضرات جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور کل بھی کریں گے، ان سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ باتیں صرف دو چار کرنی ہیں۔ ہم ویسے بھی پاکستانی قوم جو ہیں تماشائی بننے کے زیادہ وہ ہیں دلدادہ ہیں، سننے کے سمجھنے کے وہ ہمارے اندر خاصا یہ جو لازمہ ہے یہ کم ہے، یہ عنصر کم ہے۔ بحیثیت قوم میرے سمیت یہ میں کوئی محسوس نہ کیجیے گا، نہ میں اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فصاحت و بلاغت دی ہے مولانا مان اللہ صاحب کو، اس کے بعد جو ہے یہ جو سما خراشی، اس کو میں جلدی سمیٹتا ہوں، لیکن جو ذہن میں ہے وہ پیش کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ جامعہ کسی جذباتی تحریک کا نام نہیں ہے، یہ کسی طوفان کا نام نہیں ہے، یہ کسی آندھی کا نام نہیں ہے کہ بس یہ گھٹا ٹوپ اٹھی اور اس نے تہس نہس کر دی۔ میرے دوست، ان کو معلوم نہیں ہوگا اس جامعہ کی ہسٹری کا، آپ سب گواہ ہیں، لیکن ہماری بہت بڑی تعداد یہاں موجود ہے جن کے سامنے جامعہ کا پس منظر رکھنا ضروری ہے، اس ادارے کی اس جغرافیائی اہمیت کا بھی۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ میں اس ادارے کا محتمم ہوں، اس ادارے کے خدمت سر انجام دے رہا ہوں، اس لیے نہیں، ایک عام اس علاقے کے شہری ہونے کے ناطے جو میں نے چیزیں پڑھی ہیں، جو میں نے نوٹ کی ہیں، ہم درجہ وار آج تک پہنچیں گے۔ یہ دوستو وقت وہ ہے جب ہندوستان میں آزادی کی امنگوں کی آخری تحریکیں بھی دم توڑ دی تھیں۔ 1857 میں جنگ آزادی ناکام ہوئی، اس کے بعد انگریز نے جب یہاں پہ اپنے تاج کو یہ علاقہ ٹرانسفر کیا تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ اس طرح کر کے یہاں کے ماحول کو بنایا جائے کہ یہاں دوبارہ کوئی بغاوت نہ ہو، یہاں کوئی آزادی کا نام نہ لے۔ کوئی حربے پہلے انہوں نے لوگوں کو جو ہے جو مزاحمت کر رہے تھے، جو ریزسٹنس میں ملوث تھے، ان کو سزائیں دیں۔ پھر وقت آیا کہ ان کی سزاؤں کا کام نہیں آیا تو انہوں نے کہا کہ ان کو نظریاتی طور پہ تباہ کیا جائے۔ کبھی انہوں نے زبان میں چینجنگ کی، ایک نوٹیفیکیشن سے ہندوستان کی 95% عوام جاہل ہو گئی، 95% عوام۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1860 میں گزٹ کے اندر اور نان ایکسٹرا آرڈینری گزٹ میں ایک نوٹیفیکیشن شائع کیا گیا حکومت برطانیہ کی طرف سے کہ ملازمت اس کو دی جائے گی جسے انگریزی آتی ہے۔ ہندوستان میں تو لوگوں کو فارسی آتی تھی، یہاں تو کسی کو نہیں آتی تھی۔ مسلمانوں کو عربی بھی آتی تھی، ہندو اور جو مسلمان دونوں ان کو فارسی آتی تھی، فارسی یہاں کی زبان تھی۔ ایک نوٹیفیکیشن نے 95% پڑھے لکھے طبقے کو جاہل قرار دے دیے، اور بدقسمتی سے وہ نوٹیفیکیشن ہم توڑ نہیں سکے، آج تک نہیں توڑ سکے۔ ہم جشن آزادی تو مناتے ہیں، لیکن پتہ نہیں کس چیز کی جشن آزادی۔ ہم نے تو پڑھا ہے کہ
کسی چیز کو تبدیل نہیں کیا گیا. جو انگریز کا قانون تھا, جو انگریز کی وہ باتیں کرنے کا وقت بھی نہیں ہے. آپ بھی بور ہو رہے ہیں نا, پریشان ہو رہے ہیں نا, سمجھ آ رہی بات؟ میں انشاءاللہ آتا ہوں, جہاں میں نے آنا ہے وہاں آتا ہوں, پھر میں چلا جاؤں گا. آپ دیکھیں انہوں نے 1867 میں 1867 میں انہوں نے اردو ہندی تنازع شروع کیا. پیرالل میں انہوں نے علی گڑھ جیسی موومنٹ کی سرپرستی کی. پیرالل میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بھی سرپرستی کی. یہ نہیں کہ ان کو انہوں نے دبایا یا کوئی اس طرح دبایا, اس طرح سرپرستی نہیں کی جس طرح علی گڑھ کی, لیکن اگر وہ ان کو کچلنا چاہتے تو وہ کچل کے رکھ دیتے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہ خود ہی مسلمانوں میں 2 دیواریں قائم ہو رہی ہیں تو ان کو ہونے دو. علی گڑھ کی انہوں نے سرپرستی کی اور دارالعلوم دیوبند کے بارے میں وہ مجہول ہو گئے. میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں, میں دارالعلوم دیوبند کی تحریک میں بدنیتی کا عنصر نہیں سمجھتا. لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اس میں کوئی, میری حیثیت بھی کوئی نہیں ہے, لیکن اس میں کوئی بدنیت ہی نہیں تھی. وہ خالص ایک ملی حمیتی جذبے کے تحت وہ بنائی گئی تحریک تھی. لیکن ظاہر ہے کہ وہاں کے حالات کو مد نظر نہیں رکھا گیا. علی گڑھ والے کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی روایت کو چھوڑ دیں, اور دیوبند والے کہہ رہے تھے کہ روایت کو پکڑے رکھیں اور جو موجودہ عصر حاضر ہے اس کو چھوڑ دیں, اس سے پیچھے آ جائیں. تو ان دونوں تحریکوں نے مسلمانوں کو جو ہے خاطر خواہ قسم کے نفع پہنچائے مختلف حوالوں سے. دینی روایت میں شاہکار قسم کی علمی چیزیں سامنے آئیں, اور علی گڑھ کی تحریک کے زیر اثر مسلمانوں میں شاہکار قسم کے سیاستدان اور سوشل سائنٹسٹ پیدا ہوئے. جو کسی کی کنٹریبیوشن ہے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ پہیا چلتا رہا. درمیان میں ندوۃ العلماء کی تحریک اٹھی. لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم ہوا جس نے ان دونوں دیواروں کو توڑنے کی کوشش کی, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ وہ دیواریں دوبارہ قائم ہو گئیں اور وہ جو تحریک تھی وہ کامیاب نہیں ہو سکی ان معنوں میں جس معنوں میں وہ رکھی گئی تھی. ورنہ آج تک الحمدللہ شاد و کامران ہے, اس میں بہت بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور ان گنت ہزاروں قسم کے مصنفین, اور یعنی گنا ہی نہیں جا سکتا جو ندوہ نے کام کیا ہے, اور دارالعلوم دیوبند سے بھی زیادہ علمی جو ہے سرمایہ چھوڑے ہیں. لیکن اس سارے سینیریو میں آپ دیکھیں, توجہ ہے, جو ہمارا علاقہ پنجاب ہے یا جو یہ مغربی ہندوستان ہے یہ آپ کو نظر انداز نظر آتا ہے. علی گڑھ بھی وسطی ہندوستان میں, دیوبند بھی وسطی ہندوستان میں, لکھنؤ تو بالکل اوپر وہ یعنی مشرقی ہندوستان میں ابد میں. یہ جو علاقہ ہے یہاں نہ کوئی علی گڑھ تھا, نہ کوئی دیوبند, نہ کوئی ندوہ. ان تمام علمی تحریکوں کے لیول کی علمی تحریک جو دیوبند کے پڑے ہوئے ایک فاضل حضرت مولانا محمد ذاکر نے یہاں پہ علامہ اقبال, مولانا ظفر علی خان اور سید امیر الدین قدوائی کی مشاورت سے اس سرزمین پنجاب میں, اس دریائے چناب کے کنارے میں, بے آب و گیا جگہ پہ, اور اس چٹیل جگہ میں جہاں ترقی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ 1932 میں دنیا میں تمام تر وہ سائنسی ایجادات جن کے آج ہم مرہون منت ہیں, مثلا بجلی, کیمرہ, ریڈیو, ٹی وی, وائرلیس, یہ ساری چیزیں دنیا میں موجود تھیں, لیکن اس جگہ میں یہ ایسا ہی تھا کہ جیسے دنیا میں کچھ موجود نہیں ہے. یہاں نہ بجلی تھی, نہ یہاں پہ جناب کوئی ریڈیو کی کوئی سہولت تھی, یہاں کسی قسم کی کوئی چیز نہیں تھی. 1932 میں دنیا کی ساری سائنسی ترقی ایک طرف, یہ پنجاب کا یہ پسماندہ اور نظر انداز شدہ علاقہ یہ ان تمام سہولیات سے محروم تھا. لیکن اس بے سر و سامانی کی عالم میں, اس یعنی بے اسباب قافلے کی حالت میں, انہوں نے یہ آپ کے دائیں جانب ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں اپنے مشن کی شمع جلائی, اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. حضرت مولانا رمضان قمری صاحب کی یہاں کافی کمی محسوس ہو رہی ہے, اللہ ان کو اگلے عرص تک یہاں دوبارہ لے آئے. انہوں نے یہ بات ہمیں خود بتائی کہ مسجد کے اس سائیڈ پہ
یہ جھونپڑیاں تھیں طلباء کی، توجہ ہے، جھونپڑیاں، کچی جھونپڑیاں، یہ سرکنڈوں کی بنی ہوئی، یہ 1900 یعنی کوئی 40 کی دہائی کی بات ہوگی، 50 کی دہائی کی بات ہوگی، 60-65 تک رہی ہیں۔ اچھا ہاں، تو وہ سرکنڈوں کی جھونپڑیاں تھی ادھر، غلطی سے کہیں آگ جو ہے انہوں نے ان کو دکھا دی، ان کو آگ لگ گئی، ان جھونپڑیوں کو، ان کو پانی دیں، اچھا ان کو آگ لگ گئی، لوگ دوڑے دوڑے مولانا کے پاس آئے کہ جناب وہ تو آگ لگ گئی۔ مولانا رمضان قمری صاحب کہتے ہیں کہ مولانا جو تھے وہ بڑے اطمینان سے مسکرا رہے تھے، حالانکہ بندے کی جگہ کو آگ لگ جائے یا کوئی بندے کو نقصان پہنچنا شروع ہو جائے تو بندہ پریشان ہوتا ہے، وہ ہم مسکرا رہے ہیں۔ مولانا رمضان قمری صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت تو ہمیں یہ مسکرانا سمجھ نہیں آیا، توجہ ہے، اس وقت تو ہمیں یہ مسکرانا سمجھ نہیں آیا، لیکن اب جب یہ ہم جامعہ دیکھتے ہیں تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ وہ جب جھونپڑیاں جل رہی تھیں تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے تھے کہ اب اس عہد کا آغاز ہو رہا ہے، یہ جھونپڑیاں جل جائیں گی، یہاں پہ ان پکے کمروں کے ہاسٹل تعمیر ہو جائیں گے، یہاں یہ عظیم الشان مسجد ہوگی، اور تھی اس وقت بھی۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کا، اس سارے تاریخی بیک گراؤنڈ کو سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس بے سر و سامانی کے عالم میں، ان جھونپڑیوں میں، ان سرکنڈوں میں، بعین ہی اصحاب صفہ جیسے ماحول میں، اصحاب صفہ کی جو حالت تھی، ابتداءً جامعہ کے طلباء کی وہی حالت تھی، یعنی بے سر و سامانی تھی، کبھی کوئی کھانے کا کوئی بندوبست ہو جاتا تھا کوئی کسی طرح۔ اس سفر کو بطریق نبوت، بطریق سنت نبوی، اتباع سنت کی یہ انتہا کہ آخر عمر تک وہ حجروں والی سنت نہیں ترک کی، وہ جو حجروں والی سنت تھی وہ آخر عمر تک انہوں نے اپنائی، اس میں انہوں نے وہ تحریک رکھی، اس تحریک کی بنیاد رکھی کہ جو اس دور کے 3 آئیڈیالوجیکل انسٹیٹیوشنز، اس دور کے 3 بڑے نظریاتی ستونوں کے مقابلے کی چیز تھی، اس دور میں نصاب کے اندر وہ اصلاحات متعارف کروائیں جو آج ہم یہ جامعۃ الرشید والوں کو اللہ جزائے خیر دے، کراچی والے وہ اس پر کچھ کام کر رہے ہیں، اسی طرح گورنمنٹ کچھ کام کر رہی ہے۔ یہ ہماری نااہلی ضرور ہے کہ ہم ان کو اس طرح تعارف نہیں ان کا کروا سکے، ہمیں ماننا چاہیے اور ہم مان رہے ہیں، لیکن انہوں نے 50-60 کی دہائی میں پاکستان کی ابتدائی سالوں میں یہ دیکھ لیا تھا کہ یہ جو پرانا نصاب ہے یہ اب ایکسپائر ہو گیا ہے، اب اس کو نئے نصاب کے ساتھ ریپلیس کرنا ہوگا۔ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ولی اللہ اور وہ سارا کچھ تو تھے ہی تھے، وہ ماہر تعلیم بھی بہت بڑے تھے، یعنی ان کی آپ دیکھیں نا دور اندیشی، ان کی ایجوکیشن کی میدان میں دور اندیشی دیکھیں کہ وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ درس نظامی کے اندر وہ تمام علوم شامل کیے جائیں جو اس دور میں پڑھائے جا رہے ہیں اور پڑھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس دور میں وہ نظریہ متعارف کروایا، اس دور کے فضلاء میں اتنے بڑے بڑے نام پیدا ہوئے۔ ہمارے پاس ہماری خوش قسمتی ہے کہ بین الاقوامی سطح کے سیرت نگار حافظ عبداللہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کی استادوں کسی کا کوئی کردار نہیں ہے، یہ اس نگاہ ولی کی تاثیر ہے، یہ اس ولی اللہ کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ وہ جو غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ والی جو روایت مدینے سے شروع ہوئی تھی کہ جس سے 9 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے اس نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی، وہ عمر بن خطاب جس سے جو خود کہتے تھے اللہ اکبر، وہ خود کہتے تھے کہ میرا باپ مجھے مارتا تھا تو اتنا نکما ہے کہ تجھ سے 9 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے، لیکن اللہ نے
جب فیضان نبوت کے زیر اثر کیا تو وہ وقت بھی آیا کہ کیسر و کسریٰ جیسی آج کے روس اور امریکہ جیسی طاقتیں ان کے سامنے یوں تھیں جس طرح سر جھکائے ہوئے غلام ہوتے ہیں. ان کو نہ صرف انہوں نے ختم کیا بلکہ وہاں اپنے نظریات کی بھی پرچار کیا. وہ سیدنا صدیق اکبر جو مکے میں دکانیں بنا کے دکانوں پہ سودا بیچ رہے تھے، اللہ نے جب ان کو نبوت کے قریب کیا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر بنا دیا. ان کو وہ مرتبہ دیا کہ جو رسول اللہ کے روضے پہ حاضر ہوتا ہے وہ ساتھ صدیق کی قبر پر بھی سلام ضرور پڑھ کے جاتا ہے. ان کو ان کا پڑوس عطا فرمایا. یعنی میں کس کی مثال دوں، کس کی مثال دوں؟ یعنی بالکل آدم سے ہست کرنے کی جو روایت ہے یہ نبوت کی روایت ہے، یہ سنت ہے جس سنت کو بعینی ہی مولانا محمد ذاکر نے اس خطے میں اس پہ عمل کر کے دکھایا کہ کچھ نہیں کو بہت کچھ بنا دینا. یعنی کچھ نہ ہونا. ہم کون ہیں، ہمارا خاندان، ہماری حیثیت کیا ہے، اس کو حیثیت صاحب حیثیت بنانا. اس جگہ پہ جنگل تھا، اس جگہ کو یونیورسٹی جیسا ادارہ بنانا، یہ سنت نبوی پر عمل ہے. یہ اس روایت مدنی، اس روایت مکی پر چلنا ہے کہ جہاں کچھ نہ ہو وہاں بہت کچھ بنا دیا جائے. ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ وہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے ہر تقریر کے شروع میں کہ وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل جنہوں نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. اب آپ کو میں شعر کھول کے سمجھاتا ہوں. ہم جو بات سنتے ہیں ان کو سمجھنا پاکستانیوں کی سرشت میں نہیں ہے، بس سن لینا ہے، بس سن لینا ہے. غبار راہ کہتے ہیں جی، یہ میں پنجابی میں سمجھاتا ہوں. سمجھ آ رہی جی؟ بور ہو رہے ہیں؟ ابھی تو جناب کافی لمبی محفل ہے جی، ابھی 12 بجنے، آپ تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. یہ غبار راہ، یہ آپ دیکھتے ہیں، یہ سڑک کے اوپر جاتے ہیں، سڑک پہ کسی کی کوئی آبادی نہیں ہوتی، سڑک سے کتے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں بھی گزر رہی ہوتی ہیں، ہر قسم کی مخلوق گزر رہی ہوتی ہے، غبار ہوتا ہے. اور وادی سینہ کیا ہے؟ وہاں جلیل القدر اولو العزم پیغمبر اور رسول، صاحب شریعت رسول موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے جوتے اتار دے کہ تو بالواد المقدس طوا، تو اس وادی مقدس سے طوا، اس سینہ کی وادی میں ہے. اس لیے جو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اپنے جوتے اتار دے اس کی تعظیم میں. فرمایا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. انہوں نے عام سے رستوں کو، عام سے چٹیل میدانوں کو نظر بھر کے دیکھا، وہ مدینہ المنورہ بن گئے. انہوں نے عام سے بدوؤں کو دیکھا، ان کو آج لوگ صحابی جلیل اور سیدنا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. دیکھیں یہ روایت کبھی تھمی نہیں ہے. مسلمان اندلس میں گئے، اندلس میں وہ گل کھلائے، وہ علم و حکمت کے چشمے بہائے کہ یورپ جیسے گھٹا ٹوپ جہالت کے اندر بھٹکنے والے بر اعظم کو بھی اللہ نے علم نصیب کر دیا. وہ سندھ جیسے تپتے صحراؤں میں آئے، وہ متوالیان نبوت وہ یہاں آئے سندھ میں، تو اللہ تعالیٰ نے سندھ کو باب الاسلام بنا دیا. اور اسی روایت کو 1400 سال 1300 سال بعد جب بدست مولانا محمد ذاکر ہم نے یہاں دیکھا، تو یہاں ہم نے دیکھا کہ جہاں کچھ نہیں تھا اب وہاں علم کے چشمے بہ رہے ہیں، وہاں علم کی ندیاں بہ رہی ہیں. ایک جملہ میں کہہ کے مکمل کرتا ہوں بات، اور وہ یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ العزیز اس جامعہ کو اس کے ویژن کے مطابق لے جانے کے لیے کوشاں ہیں. آج سے کافی عرصہ پہلے حافظ سعد اللہ صاحب ملتے تھے تو کہتے تھے کہ آپ یوں کریں یوں کریں.
ہم ان کی تجاویز پر مکمل تو پورا نہیں اترے، البتہ کچھ نہ کچھ جو ہے ہم نے خاصا ماحول میں وہ علمیت اور وہ درکار مقتضیات یہاں پیدا کرنے کی اپنی جیسی کوشش کی ہے، اپنی سی کوشش کی ہے۔ اب یہ آج بہت انہوں نے خوبصورت بات فرمائی کہ یہ چونکہ ہمارے مجلہ الجامع کے مدیر اعلیٰ بھی ہیں، تو انہوں نے بہت خوبصورت بات کی کہ ہم ایک سیرت نمبر جو ہے وہ چھاپنا چاہ رہے ہیں، چھاپنے جا رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں سیرت کی اتنی برکات ہیں، مطالعہ حیات نبوی کی اتنی برکات ہیں، آپ کو میں سمجھا ہی نہیں سکتی۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں ابھی تھک گئے تو بس کر دیتا ہوں۔ آج تو میں نے تقریر کی ہی نہیں، آج تو میں نے آپ کو دیکھا آپ تھکے ہوئے تھے، گرمی بہت تھی، تو میں نے کہا چھوڑیں جی ان کے ساتھ کیا، ان کو مزید زحمت نہیں دیتے، گرمی پھر گرم تقریر، یہ پھر مطلب وہ جو ہے نا وہ ہمارے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے، میں نے ان سے پوچھا صدام حسین کو عراق میں کیوں شکست ہوئی، اس نے کہا اس کے اوپر اتو بھی بم تھے تھلو بھی بم۔ تو یہ نہ ہو کہ وہ گرمی ویسے ہے اور پھر گرم تقریر کی جائے اور پھر ہیں جی۔ خیر سیرت کی اتنی برکات ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو پڑھنے کی اتنی برکات ہے، اس کی خدمت کی بڑی برکات ہے۔ اس سال مارچ میں نا ہم نے بچوں کی ایک کانفرنس کروائی تھی اسلام آباد میں۔ الحمدللہ اب جامعہ علمی سرگرمیوں کا کسی حد تک مرکز بن چکا ہے اس خطے میں۔ اس خطے میں اس جیسی میں چیلنج سے کہتا ہوں کوئی سرگرمی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ اور بچوں کو لے کر جانا تھا اسلام آباد، صرف 3 ہفتے اس میں سے باقی تھے۔ میں اپنی یونیورسٹی میں وہاں کیفے پہ بیٹھا ہوا تھا، سلیم صاحب گواہ ہیں، ان کا فون آیا کہ ایک مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہمارے کچھ ساتھی عمرے پہ جا رہے تھے، تو ان میں سے چند ساتھیوں کا کوئی ڈاکومنٹیشن میں پرابلم ہے، تو آپ جا سکتے ہیں ساتھ۔ میں نے کہا مدینے کا جناب سوال ہو اور نہ کون کرے جی، ہے جی مدینہ المنورہ کا۔ اچھا اتنی برکات ہیں کہ میں آپ کو بتائیں، اللہ تعالیٰ نے اس کانفرنس سے صرف 3-4 ہفتے پہلے مدینہ المنورہ کی حاضری عطا فرما دی۔ پھر یہ تو چلے ہو سکتا ہے کہ اتفاق نہیں، 19 رمضان المبارک کو یہاں دارالرحمت میں چھوٹے بچوں نے، کوئی 25 سے زیادہ بچوں نے خود سیرت پہ 8-9 صفحوں کے مضمون لکھے خود، اور وہ میں نے بڑی محنت سے لکھوائے، انہوں نے وہ پیش کرنے تھے 19 رمضان کو۔ ایسے ہی بات چلی، افطاری ہوئی 21 رمضان والی، 20 رمضان والی، اللہ نے پھر کیا 24 رمضان کو پھر مدینے کی طرف، بغیر کسی پلان کے۔ اتنی برکات ہے کہ جو اس خدمت میں، اس بارگاہ میں جو پیش کرتا ہے، اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ گر قبول افتد زہ عز و شرف، اس کو وہ خود ہی دے دیتے۔ تو انشاءاللہ کل جو ہے انشاءاللہ 10 بجے اور اس کی آخری مجلس ہوگی، اس سے پہلے فجر کے بعد بھی ایک مجلس ہوگی جس میں ناچیز ہی جو ہے شمائل و خصائل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کرے گا، اور میں نے سوچا ہے کہ اس میں شمائل ترمذی اور الادب المفرد جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کی دونوں کتابوں میں سے مختصر درس کی صورت میں حدیثیں پیش کی جائیں۔ اب انشاءاللہ بچے جو ہیں جنہوں نے حفظ کیا ہے ان کو ہم انشاءاللہ دستار فضیلت پیش کریں گے۔ یہ قسم کا ہمارا شعبہ حفظ کا کانووکیشن بھی ہے، یہ تقریب انشاءاللہ اس میں الحمدللہ 40 کے غالباً لگ بھگ اس سال جن کو اسناد حفظ و دستار فضیلت جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو مقابلہ جات ہوئے ان کے بھی انعامات موجود ہیں، وہ بھی انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ یہ تقریب میرے لیے پورا سال انتظار کا باعث بنتی ہے، تو اس لیے میں خود اپنی باتوں سے اپنے انتظار کو طول نہیں دینا چاہتا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے ایک فکرہ کہنے کی اور اجازت دے دیں، بس ایک سے زیادہ نہیں کہوں گا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے پنجاب یونیورسٹی میں، ڈاکٹر سعید احمد سعیدی صاحب نے ایک بات بتائی، انہوں نے کہا کہ پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک بڑے مرید تھے، پیارے مرید تھے، عالم بھی تھے، رضا الدین صدیقی صاحب۔ وہ جب ان کے پاس پڑھنے گئے تو رضا الدین صدیقی صاحب نے کہا کہ حضور مجھے بھی قبول کر لیجئے اپنے حلقہ تلمذ میں۔ تو پیر کرم شاہ صاحب نے فرمایا تھا کہ رضا الدین صاحب 7 توڑ تک یا موڑ تک،
نہیں سمجھ آئی. ساتھ توڑ تک یا موڑ تک؟ انہوں نے کہا حضور کوشش تو توڑ تک کی ہے، اور اللہ نے کیا کہ ان کی کوشش وہ ثمر آور ہوئی اور وہ توڑ تک پہنچے، اینڈ تک پہنچے. تو توڑ دا پتہ نہیں پرانی پنجابی ہے، کسی کو سمجھ آئی کہ نہیں توڑ پڑا کے ہمیں، ہے نہیں توڑ نہیں بھامی، ہے جی. تو وہی بات ہے، ہم سب نے کم از کم، میں نے اور یہاں جو سارے ہم بیٹھے، ہم نے مولانا ذاکر صاحب کی اس موم بتی کے ساتھ، اس شمع کے ساتھ توڑ تک نبھانی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ توڑ تک نبھانی ہے. انشاءاللہ پھر وہ بھی ہمارے ساتھ موڑ تک نہیں آئیں گے، وہ قبر تک نہیں آئیں گے، وہ پھر حشر تک آئیں گے. یہ ذہن میں رکھیں. یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، مولانا امان اللہ صاحب کہہ رہے تھے دور سے بھی سنائی دیتا ہے اور نزدیک سے بھی. یہ اس لیے سنائی دیتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تھا جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور اس کی آنکھیں اللہ بن جاتا ہے، اس کے کان اللہ بن جاتا ہے. تو اللہ تو سمیع علیم ہے، تو وہ سب کو سنا دیتا ہے. تو بچوں کو بھی مبارک ہو، ان کے والدین کو بھی مبارک ہو. اب بلا تاخیر میں استاد محترم مولانا عبد الجامع صاحب سے، ہم 6ٹھی کلاس میں پڑھتے تھے، اس ٹائم بھی یہ میں پڑھاتے تھے. اب یہ ماشاءاللہ لاہور کے مزے لیتے ہیں، تو ابھی ان سے گزارش ہے کہ یہ اگلی کارروائی جاری رکھیں. تو بہت شکریہ جی.